بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے، جس کے بعد اب وہ وائٹ ہاؤس میں بطور 47ویں امریکی صدر دوبارہ واپسی ہوئی ہے۔ حلف برداری کے دن کا آغاز سینٹ جان چرچ میں ایک دعائیہ تقریب سے ہوا۔ تقریب میں جو بائیڈن، بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش اور باراک اوباما بھی شریک ہوئے۔ سرد موسم کے باعث حلف برداری کی تقریب کھلے میدان کی بجائے عمارت کے اندر کی گئی۔ حماس کی قید سے رہا اسرائیلی خاتون نے خود کو خوش قسمت ترین قرار دے دیا۔ غزہ سے گزشتہ روز 3 اسرائیلی یرغمالی خواتین کو رہا کیا گیا تھا۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والی خواتین میں شامل 28 سالہ برطانوی نژاد ایملی ڈماری نے خود کو خوش قسمت قرار دے دیا۔ اسرائیلی برطانوی شہریت رکھنے والی 28 سالہ ایملی نے اپنی رہائی کے بعد پہلی مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی ہیں۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے بعد حماس نے اسرائیل کی 3 یرغمالی خواتین کو رہا کیا تھا۔ یمن حوثیوں کا امریکی جنگی بحری جہاز پر حملہ۔ یمن کے ایرانی حمایت کے حامل حوثیوں نے بحیرہ احمر میں امریکہ کے USS ہیری ایس ٹرومین ایئر کرافٹ کیریئر بحری جہاز کو ایک مہینے میں 8ویں دفعہ نشانہ بنایا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے بحیرہ احمر میں آنے کے بعد سے کیا گیا۔ رفح کو آفت زدہ قرار دے کر فوری عالمی مداخلت کا مطالبہ۔ رفح کے امیر احمد الصوفی نے اعلان کیا ہے کہ 8 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں رفح شہر باضابطہ طور پر ایک تباہ کن شہر بن گیا ہے۔ احمد الصوفی نے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیا کہ تباہ کن نقصان کی حد میونسپلٹی اور مقامی کمیونٹی کی صلاحیتوں سے زیادہ ہے۔ جارحیت نے بنیادی ڈھانچے کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا ہے۔ پانی، بجلی اور سڑکوں کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں گھر اور عوامی سہولیات ختم ہو چکے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے فلسطینیوں کی تباہ حال گھروں میں واپسی شروع۔ فلسطینیوں نے سوشل میڈیا پر تباہ شدہ اسرائیلی بختربند گاڑیوں اور بلڈوزروں کی تصاویر شیئر کر دیں۔ غزہ اسرائیلی فوجی سازوسامان کا قبرستان بن گیا۔ اسرائیلی فوج جنوبی غزہ میں رفح سٹی سے نکلنا شروع ہو گئی۔ اسرائیلی فوج مصری سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا راہداری کے ساتھ موجود رہیں گی۔ اگلے مرحلے میں مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے معاملات طے ہوں گے۔ جنگ سے غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ۔ بستیاں، ملیہ میٹ، گھر، ہسپتال، سکولز، کالجز کھنڈر بن گئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بستیاں، ملیہ میٹ، گھر، ہسپتال، سکولز اور کالجز کھنڈرات بن گئے۔ غزہ سٹی، شمالی غزہ، خان یونس، رفح، جبالیہ، دیر البالہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ غزہ میں 60% عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ 92% گھر تباہ ہو گئے۔ 88% سکولز متاثر ہوئے۔ غزہ کے تمام ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ صہیونی گولہ باری کے نتیجے میں فلسطین کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اماراتی صدر اور احمد الشرع کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور شام کی نئی انتظامیہ کے رہنما احمد الشرع کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے مشترکہ دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر نے روسی ہم منصب کے ساتھ تعلقات کو دوستانہ قرار دے دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ تعلقات کو دوستانہ قرار دیا ہے۔ روسی خبررساں ادارے تاس کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کے بعد دوستانہ احساس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس نظریات اور نقطہ نظر کی بڑھتی ہوئی ہم آہنگی ہے جو صرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے غزہ میں اپنی فوج کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا اور اخبارات کے تبصروں میں غزہ میں اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ
اسرائیل نے حماس کی 20 بٹالینز ختم کی مگر وہ تباہ نہیں ہوئی۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے بعد حماس غزہ پر کنٹرول برقرار رکھنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق حماس غزہ میں سرنگوں سے نکل کر دوبارہ کنٹرول ظاہر کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینی میڈیا جنگ بندی کو حماس کی فتح کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ حماس کی پولیس دوبارہ منظم ہوتی اور غزہ کا انتظام سنبھالتی نظر آ رہی ہے۔ حماس نے رہا کی گئی خواتین کو تحفے میں کیا دیا؟ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ حماس کی جانب سے معاہدے کے تحت 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کیا گیا ہے، جس کے بدلے اسرائیلی جیل سے 90 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہائی نصیب ہوئی ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت 3 اسرائیلی خواتین قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ ریڈ کراس کی ٹیم نے رہائی پانے والی اسرائیلی خواتین کو غزہ میں اسرائیل کے خصوصی فوجی یونٹ پہنچایا، جہاں سے انہیں فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ حماس کی جانب سے رہائی کے موقع پر تینوں اسرائیلی خواتین کو یادگاری تحفے میں ایک بیگ دیا گیا۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے لڑکیوں کی تعلیم پر عائد کی جانے والی پابندیوں کو ان کے ساتھ ناانصافی قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ افغان صوبے خوست میں مدرسے کی گریجویشن تقریب سے خطاب میں نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس تانکزئی نے خواتین کی تعلیم پر عائد پابندی کو شریعت کے خلاف قرار دے دیا۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک میں 20 ملین لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ افغانستان کی 40 ملین کی آبادی میں 20 ملین خواتین ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ان کی تعلیم پر عائد پابندیاں شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ بنگلہ دیشی فوجی وفد کی کراچی میں بحریہ کے کمانڈر سے ملاقات، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل اسٹاف افسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی قیادت میں وفد نے دورہ کراچی میں پاک بحریہ کے کمانڈر فلیٹ سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں، باہمی دوروں اور تربیتی تبادلہ پروگرام سمیت مختلف ممکنہ شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے معیشت کے لیے ایک اچھی خبر کا انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور پنجاب میں تیل و گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے حاصل تیل و گیس ذخائر کی تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی ارسال کر دیں۔ جنوبی کوریا معطل صدر کی حراست میں توسیع، حامیوں کا عدالت پر دعویٰ۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کی حراست میں توسیع دیے جانے پر حامیوں نے عدالت پر دعویٰ بول دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی عدالت کی جانب سے مارشل لا لگانے کی کوشش پر معطل صدر یون سک یول کی حراست میں مزید 20 دن کی توسیع دیے جانے کے بعد ان کے حامیوں نے عدالت پر دعویٰ بول دیا۔ رپورٹ کے مطابق معطل صدر کے مشتعل حامیوں کی جانب سے عدالتی بلڈنگ کے دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑا گیا، جبکہ فرنیچر کو بھی نقصان پہنچایا۔ امریکہ میں ٹک ٹاک پابندی کے بعد دوبارہ آن لائن ہو گیا۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں ٹک ٹاک کو مزید 90 دن تک فعال رکھنے کے لیے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کریں گے اور اسے مستقل پابندی سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کسی معاہدے تک پہنچنے کی مہلت دیں گے۔ خوفناک جنگل کی آگ، لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز کے چند حصوں کو وارننگ جاری۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر تیز ہواؤں اور جنگل کی آگ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خوفزدہ ہیں، جس کے لیے انہوں نے پہلے ہی تیاری کر لی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک اور کئی گھر تباہ ہو گئے۔ نیشنل
ویدر سروس نے لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز کے چند حصوں کو وارننگ جاری کی ہے۔ ساحل کے قریب 70 میل فی گھنٹہ اور پہاڑوں میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ بہت تیز ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سزا یافتہ 5 افراد کو معافی دے دی، لیکن عافیہ صدیقی کا نام شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس اعلامیے کے مطابق امریکی صدر نے جانتے جانتے سزا یافتہ 2 افراد کی سزاؤں میں تبدیلی بھی کر دی۔ اعلامیے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام شامل نہیں۔ انہوں نے صدر جو بائیڈن سے عام معافی کی اپیل کی تھی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ تاریخ میں دوسرے صدر کے مقابلے میں زیادہ انفرادی معافیاں اور سزا کی کمی کے لیے پرامید ہوں۔ جن لوگوں کو معافی ملی ہے وہ معاشرے کے لیے اب بہترین کام کریں گے۔ چیمپئن ٹرافی سنیل گواسکر نے پاکستان کو فیورٹ قرار دے دیا۔ سابق بھارتی کرکٹر سنیل گواسکر نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کو فیورٹ قرار دے دیا ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر سنیل گواسکر نے اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان کو ICC چیمپئن ٹرافی کا فیورٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنے میدانوں میں کھیلنے کا بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور اس ٹورنامنٹ کے لیے میزبان ٹیم پاکستان کو فیورٹ قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ٹیم کو ان کے اپنے ملک میں شکست دینا مشکل ہوتا ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی 30 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف تھانہ واگینٹ میں مقدمہ درج ہوا، جس میں حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے سابق صدر عارف علوی کی 30 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ نے عارف علوی کی حفاظتی ضمانت 25,000 روپے میں منظور کی۔ عدالت نے عارف علوی کو تھانہ واگینٹ میں درج مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ ایک ہفتے میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، بیرسٹر گوہر نے خبردار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عرفان صدیقی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں اور عرفان صدیقی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مذاکرات کو تعطل کا شکار کریں۔ انہوں نے کہا، ہماری جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوئی اور امن و امان کی صورتحال پر ہونے والی ملاقات پر ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔